بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیش بہا درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر، دنیا بھر میں بسنے والے سب مسلمان اور پاکستانیوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط سلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی اسماء مبارکہ کی پریکٹس کے سلسلے میں آج جس اسم مبارک کی پریکٹس ہمیں کرنا تھی، تھی کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ تھا الفتح۔ الفتح تھا، مگر مجھے ایک بچی نے ریمائنڈ کروایا کہ سر آپ العزیز جو ہے وہ لکھنا اس میں بھول گئے ہیں۔ تو جب میں نے اپنا پچھلا جو اس میں جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ اس میں جا کے دیکھا تو واقعی اس میں العزیز والی ویڈیو جو تھی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ کی وہ نہیں تھی۔ تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اتنی دل جمی سے اور اتنی آپ کی کنسنٹریشن ہے ماشاءاللہ اس میں کہ آپ مجھے بہت کین جو پوائنٹس ہیں نا وہ پوائنٹ آؤٹ کرواتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اس کے لیے میں آپ سب کا مشکور بھی ہوں، اور الحمدللہ مجھے اس پہ بڑا فخر ہے کہ آپ مجھے بڑا ڈیپلی واچ کر رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ مجھے بچیوں نے الف اور اپنے مختلف جو الفاظ لکھے ہیں ان کی اپنی پریکٹسز بھی بھیجی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہی جو آپ کا فوکس ہے یہ آپ کی کامیابی ہے، اور جب آپ کی کامیابی ہوگی وہی میری کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو اسم مبارک ہے وہ ہم لکھیں گے العزیز۔ بھئی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ ہم بالکل وہ روایتی استاد نہیں ہیں جو بہت زیادہ بڑے سٹک ہیں اور بڑا کیلکولیٹڈ بولتے ہیں۔ پنجابی بھی بولیں گے، اردو بھی بولیں گے، جو انگلش ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی فریڈم ہے، آپ ہر طرح سے مجھے اپنی مشاورت، اپنا جو آپ کا ہے جو مشورے ہیں اور جو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں سب، میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ تے اج پھر اسی انشاءاللہ ہن لکھن لگے جے العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے العزیز۔ العزیز لکھنے کے لیے ہم نے وہی جو 8 قط کی لائنیں تھی، وہ 8 قط کے نقطے تھے وہ ڈرا کر لیے ہیں یہ، اور اسے لائن لگا لی ہے تاکہ ہمارے پاس یہ ایک کمپوزیشن کے لیے، الفاظ کی پوری ایک لینتھ کے لیے ہمارے پاس ایک پیٹرن آ جائے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب ہم شروع کرتے ہیں العزیز۔ یہ دیکھیے ذرا، ہم نے الف کا تاج، بالکل جو بات آپ سے عرض کی تھی کہ 1.5 قط ہے، تو وہ ماشاءاللہ سے آپ سب بڑا ماشاءاللہ اسے اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں آپ کو بچی نے مجھے جو تھا ٹیکسٹ کیا ہوا تھا کہ سر آپ العزیز جو اسم مبارکہ ہے وہ بھول گئے ہیں، اور ساتھ آپ لوگ مجھے ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی ہے، آپ مجھے بہت ڈھیروں دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور رمضان شریف ہے اور آپ کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ کے حق میں بھی اور میرے حق میں بھی، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ لکھا ہم نے الف، وہی روایتی طریقہ کہ 8 قط اس کی ورٹیکل ہوگی لینتھ، اور یہاں سے جب لائن لگائیں گے تو یہاں پہ 25% قلم کا 1/4 حصہ جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور تاج اس کا 1.5 قط ہو۔ میں پتہ ہے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیپلی اس کے بارے میں گائیڈ کروں، جو اس کی بہترین طریقے ہیں سلجھ کے، جو میں نے پڑھے ہیں سیکھے ہیں ان کے مطابق میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ ہر وہ گہرائی، ہر وہ لفظ کی ڈیپتھ جو آپ کو سٹارٹ میں کوئی بھی نہیں بتائے گا، میں یہ اس کا کریڈٹ نہیں لیتا، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچوں پہ اتنا زیادہ برڈن نہ ڈالیں، لیکن یاد رکھیں برڈن ڈالنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو بیسکس ہی نہ بتائی جائیں۔
جب یہ 1.5 کا تو وہ شروع کر دیتے ہیں جی بس ابھی تو اس کو اس کی جھنڈی بنا دیو جی ہالے تے بچیاں نو پتہ لگن دیو، ایسا ہرگز نہیں ہے بھائی۔ آپ سٹارٹ میں ہی بچے کو جب دیکھیں، ایک بچہ اگر تھوڑا پاؤں ٹیڑھا کر کے چلتا ہے تو وہ نیو بورن بیبی ہے، اس کا بھی چلنا شروع کیا تو آپ اسے خود بتائیں گے نا کہ یہ پاؤں بیٹا سیدھا ایسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی ہر چیز میں ہے۔ تو اچھا، یہ ہم نے آئین لکھی، تو آئین میں جو ہم نے اس کے قوانین رکھے ہوئے ہیں یا اساتذہ گرامی نے جو قوانین رکھے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ ہمیں، بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ہم اسے پہلے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ اس سے بننا کیسے ہے، اس کے بعد ہم اس کی جو اصول و ضوابط ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس میں شیئر کریں گے۔ اچھا، اس میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ ہم اب کمپوزیشنز کی طرف بھی جا رہے ہیں، کہ سمپلی ہم نے لکھنا نہیں ہے، ہم نے ساتھ ساتھ کمپوز بھی کرنا ہے، کیونکہ سولس جو ہے وہ ہے ہی کمپوزیشن، سولس جو ہے وہ کمپوزیشن ہے، اس میں آپ کو الفاظ کو ایک دوسرے پہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے میں، تو اس لیے ہمیں اب ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپوزیشن بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب اسی سلسلے میں آپ کو اس کے بارے میں یہ ذرا آپ دیکھیے کہ ہم یہی طریقہ میں آپ سے پہلے بھی جو بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا طریقہ جو ہے یا اساتذہ گرامی نے جو وضع کیا ہوا ہے وہ آئین نون سین صاد کاف واو، یہ سارے جو وہ دائرے والے حروف ہیں نا، ان میں یہی ان کی بناوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں سے اسے شروع کرتے ہیں، ہم اسے یہاں سے شروع کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے کمپوز کر سکیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، آپ یہ صرف کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ نے خود واچ کرنی ہے، وہ ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، مگر آپ اس کو، کچھ بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کو ابھی شاید ٹالریٹ کر رہے ہیں یا کچھ تھوڑا سا جلد بازی میں کر رہے ہیں، اس کا جو ہے نا وہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں کہ کیا ایسی زاویہ الفاظ کا جو اینگل ہے نا اس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بچے جو ہیں نا اس کو آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ بالکل ایک بیسک چیز ہے۔ دیکھیے، آپ جب اپنی ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو لائن اور لین کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، بیکوز یہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کا موجب بن جاتا ہے نا، جب آپ رانگ لائن پہ ہوتے ہیں یا جب آپ زیبرا کراسنگ سے آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب دیکھیے، ہم نے اس میں صرف جو اس کے نقطے ہیں وہ اس میں ریڈ کلر سے لگائے ہیں اور ایک جزم لگا دیا تاکہ جزم ہائی لائٹ رہے۔ اب باقی جو ہے وہ ہم کریں گے گرین کلر کے ساتھ۔ اب گرین کلر کی جو انک ہے یہ میں آپ کو بتا بھی دوں کہ اب تو خیر سے الحمدللہ کہ کل سے لاک ڈاؤن تو کھل رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاطی تدابیر، سوشل ڈسٹینسنگ از بیسک۔ دیکھیں، ابھی تک ہم اس کو اس پہ نہیں پہنچ سکے کہ جی کرونا ہے کیا، ابھی تک مختلف ٹامک ٹوئیاں ہو رہی ہیں جی، ہوا میں تیر چلائے جا رہے ہیں، نہ کوئی ویکسین ہے اور نہ کوئی فلاں ہے۔ جیسے میں سن رہا تھا کہ HIV ایڈز کے بارے میں آج سے کوئی 10 سال پہلے کہا گیا تھا کہ جی اس کی ویکسین آ رہی ہے، اب ملینز لوگ جو ہیں وہ ایئرلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاندے بیچارے ایڈز دے نال، آج تک اس کی کوئی ویکسین آئی تو نہیں ہے۔
تو اسی مجھے تو کچھ بہرحال یہی ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں سوچے جو اس کے ٹرمینالوجی طے کی ہے ماہرین نے، ڈاکٹرز نے، کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو اور آپ تھوڑا ہجوم سے اوائڈ کریں، اور صفائی ستھرائی، اور آپ کو ہینڈ کلیننگ وغیرہ اور سینیٹائزنگ اس کا خیال رکھیے۔ باقی دیکھیں سب سے بہتر حفاظت کرنے والے یہی ہیں جن کا ہم اس پہ مبارک لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی، آیت الکرسی کا ایک دفعہ پڑھ کے آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، ایک آپ سے یہ ایک پولائٹ ریکویسٹ بھی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں، چاہے بچے ہوں، چاہے خواتین ہوں، بچیاں ہوں، بزرگ ہوں، ینگسٹرز ہوں، جو بھی اپنے گھر کے مین ڈور سے باہر نکلنے سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ چکے ہیں تو آپ اپنا اس پہ ایمان رکھیے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے، یہ آپ اپنا ایمان رکھیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک لیسن تھا۔ آئی ایم سوری کہ آپ کو اگر میرا ٹائم اس میں نے آپ کا کچھ ٹائم سپینڈ کر دیا، لیکن یہ ٹائم اس میں مجھے شاید معذرت بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ایک اچھا میسیج ہی میں نے آپ تک کنوے کیا ہے۔ تو آپ کو بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا، اور باقی جو ہے وہ اللہ خیر رکھے انشاءاللہ تعالی، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب آپ نے جناب وہ پڑھ لی نا آیت الکرسی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے امان میں کر لیا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے، اس میں بھی کیلیگرافی میں بھی، کہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے باوضو کی، آج ماشاءاللہ ہم چونکہ رمضان شریف ہے اور اس میں تقریباً سب بچوں کے اور سب خواتین اور جو ینگسٹرز اس میں کیلیگرافی میں کر رہے ہیں ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ، اور یہ سیکھ رہے ہیں، تو تقریباً باوضو ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور یہ رمضان کے بعد بھی آپ کا جو آپ کا ہے نا آپ کی ایکٹیویٹیز، وہ یہی رہنی چاہیے، یہ بڑی ہی زیادہ خوشائندی ہے۔ اور دیکھیے یہ ہمارے لیے ایک سیڑھی بھی ہے کہ ہم نے پاکیزگی تو ویسے بھی الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، یہ تو مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے سب سے پہلا جو ہے وہ ایک ہے کہ ہمیں صفائی پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اچھا بیٹا، ہم نے یہ لکھ لیا العزیز۔ اچھا یہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم نے وقف کرنا ہے تو آخر میں جو اگر زبر یا زیر یا پیش آ رہی ہے تو وہ ہم نے نہیں پڑھنی، جیسے العزیزو نہیں پڑھنا، اگر العزیز الجبار، العزیز الجبار، العزیز الجبار، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب چونکہ ہم نے آگے یہاں پہ وقف کرنا ہے لہٰذا یہ موقوف ہو گئی العزیز، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب یہ ہے کہ یہ ذرا غور فرمائیے گا کہ وہی طریقہ 1.5 قط، یہ یہاں سے یہاں تک 6.5 قط، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب دیکھیے یہ جو آئین ہے 1 2 اور یہ 3 قط، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں پہ 1 قط، یہاں پہ 1 قط۔ اچھا یہاں پہ آپ کے پاس فریڈم ہے کہ آپ جگہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ وہی مروجہ طریقہ جو اساتذہ گرامی کی طرف سے اس میں رائج ہے کہ یہ آپ نے قطعی طور پہ 4 قط سے تجاوز نہیں کرنا، واو کی طرح، اور یہ بھی یہاں سے 2 قط، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہاں سے لیں گے تو 3 قط، یہ دیکھ لیجئے ایک دفعہ پھر آپ 1 2۔ اچھا یہ یلو کلر میں نے اس لیے لگایا اس میں قطوں میں کہ لفظ پڑھنے میں آسانی رہے۔ اچھا یہاں سے بھی 1 قط، اور یہ اب دیکھنے آپ نے ایک چیز اس میں غور کرنی ہے کہ جو العزیز یہ جو ہے یہ 1.5 قط کی ہے، یہاں سے یہاں تک اس کے پیون میں، اب یہاں پہ بھی 1 قط ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ بھی اور یہ بھی 2 قط یہاں سے،
اب یہ جو جگہ ہے نا، یہاں سے یہاں تک یہ ہے 2.5 گز، یہ ٹھیک ہے، یہ 2.5 گز ہے یہاں سے یہاں تک۔ ہم نے اس میں کسی بھی طرح سے انشاءاللہ العزیز کوئی ایسا مشکل پہلو نہیں رہنے دینا جس میں بچوں کو کوئی پرابلم ہو، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ سب کے جو مشاورت ہے، آپ سب کے جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں، آپ جو ان باکس کرتے ہیں اور جو مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں، میں آپ سب کا بہت بہت ممنون ہوں کہ آپ بڑا اس پہ توجہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ رمضان شریف ہے، ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں اس میں عطا بھی کریں۔ اپنا اور سب مسلمانوں کا بہت بھلا سوچیے، اچھا سوچیے تاکہ ہمارا بھی اچھا ہو۔ پاکستان سب سے پہلے، ہمارا ملک سب سے پہلے مقدم، کیونکہ یہ ہماری ماں ہے، ہماری دھرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تقریباً ابھی سحری کا ٹائم ہونے والا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز کو تا قیامت قائم رکھے اور ہم سب کو اس میں اتفاق اور پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔